اللہ علیہ وسلم کو عمل کے متعلق جب بات بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری اس حرص کو اور زیادہ کرے اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام داؤد نے اس حدیث میں کچھ الفاظ زائد بھی نقل کیے ہیں، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور پھر صف تک رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے گئے۔ نماز میں صف بندی سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور با جماعت نماز سے متعلق احکام و مسائل میں یہ احادیث ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند اہم مسائل علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ثابت کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ مسجد میں جب داخل ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، کہ وہ رکوع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس لیے جہاں سے مسجد میں داخل ہوئے تھے وہیں سے تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آ کر پھر صف کے ساتھ شامل ہو گئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بتلایا تو آپ نے ان کو فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کی یہ حرص یعنی جماعت کو پانا، رکعت نہ فوت ہو جائے، انسان کی یہ خواہش کہ جی مجھے جماعت مل جائے، یہ آپ کی حرص اور بڑھا ہے کہ آپ نے اہتمام کیا کہ میرے سے رکعت فوت ہو جائے گی، وہیں سے رکوع میں چلے گی۔ تو اس لیے آپ کی یہ حرص کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اللہ اس کو بڑھائے، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں کی، اس کے اندر خرابی ہے، اس لیے ایسا آئندہ نہیں کرنا۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں مختلف چیزیں ذکر کی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تکبیر تحریمہ اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک بندہ صف میں آ کر شامل نہ ہو جائے اور جماعت میں صف میں کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس لیے کہ صف سے ہٹ کر پیچھے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں۔ ابھی آگے حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو اکیلے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تھا اس کو کہا تھا کہ تم اپنی نماز لوٹاؤ۔ تو چونکہ پیچھے علیحدہ سے صف جائز ہی نہیں تنہا، اس لیے وہاں پر تکبیر بھی کہی ہوئی درست نہیں ہوگی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ تصحیح کی۔ دوسرا، وہیں سے رکوع میں چلے جانا اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آ کر نماز میں شامل ہونا، یہ درست عمل نہیں، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں امام کے ساتھ ملے اس کو پڑھو اور جو فوت ہو جائے اس کو مکمل کرو۔ اس لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو دیکھے کہ امام ابھی قیام میں ہے تو وہ وہیں سے قیام میں شامل ہو جائے تاکہ کسی رکعت مس نہ ہو، وہیں سے رکوع میں یا سجدے میں چلا جائے اور اس حالت میں آتا ہو جماعت کے ساتھ ملے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ بھی غلطی ہے کہ بندہ جلدی کرتا ہوا نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ تو پوری وقار اور سکینت کے ساتھ، دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے، بھاگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے۔ خواہ انسان کو پتہ ہو کہ ابھی امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے لگا، بسا اوقات جہری نماز ہوتی اور امام تلاوت کر رہا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تلاوت مکمل ہونے لگی، سورت مکمل ہونے لگی، تو بعض ساتھی ابھی مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں آخری آیت چل رہی ہے، جلدی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں تاکہ رکعت مس نہ ہو، یہ درست طریقہ کار نہیں۔ اور حدیث کے مطابق تو بندہ جب گھر سے نکل کر نماز کے لیے آنے لگتا ہے تبھی سے اللہ کے ہاں وہ نمازی میں شمار ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جس طرح نماز کا اپنا ایک وقار ہے اس کو اسی وقار اور سکینت کو اختیار کرتے ہوئے نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں ہمیشہ ساتھیوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور نماز کے لیے آنے لگتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ نمازیوں میں شمار ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے نماز کے لیے بھی دوڑ کے آنے کو وقار اور سکینت کے منافی قرار دیا ہے۔ کجا یہ کہ کچھ ساتھیوں کو دیکھا وہ گھر سے سگریٹ سلگاتے اور مسجد کے دروازے تک سگریٹ پیتے آتے اور پھر اندر آ کے کلی کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے، یا آپ گھر سے جو چلے ہیں یہ نماز کے اندر ہی شمار ہوگا،
ایک ایک قدم کے اوپر ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ مٹ رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، اس میں کیوں ایک گناہ کما کر اپنے اس نیکی کو خراب کرنا ہے؟ مسجد سے گھر سے مسجد کی طرف آتے جو ہے انسان کو سگریٹ یاد آئے، اور پھر خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا دن اللہ کے حکم پر ایک غلط کام چھوڑا، جیسے ہی افطاری ہوئی فوری طور پر گھر سے نکلے، سارا رستہ سگریٹ پیتے ہوئے مسجد آئے۔ اس وبال سے جان چھڑا لے اللہ ہم سب کو اس قسم کی جتنی بھی بری عادات کی لت لگ چکی ہے ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ حدیث مبارکہ در حقیقت ایک بڑے فقہی اختلاف کی وجہ بھی ہے۔ ایک بڑا فقہی اختلاف اس حدیث کی وجہ سے علماء کے درمیان اور فقہاء کے درمیان موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا رکوع میں شامل ہونے والے بندے کو رکعت مل جاتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ ایک بہت بڑا فقہی اختلاف ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کو رکعت مل جائے گی، اور ان کے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر یہ کہا کہ اللہ آپ کی حرص بڑھائے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اگر ان کو رکعت نہ ملی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکعت کے لوٹانے کا حکم دیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رکعت کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ رکعت مکمل ہے۔ اگر کوئی بندہ رکوع میں شامل ہو گیا ہے تو اس کی رکعت مکمل ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے نہ قیام کیا ہے، یہ دو رکن جو ہے یہ اس کے رہ گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو امام کے پیچھے چونکہ سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک تو یہ رکن نہیں۔ امام احمد ابن حنبل اور شیخ عثیمین وغیرہ جتنے بھی یہ ہمارے علماء ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ امام کو مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن انہیں یہ کہتے ہیں کہ صرف اس صورت میں اس کو استثناء حاصل ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس بارے میں فتویٰ یہ دیا تھا کہ اس حدیث کے مصداق اس بندے کو جو رکوع میں مل جائے سورہ فاتحہ کی وجوبیت سے استثناء حاصل ہے، لیکن دیگر علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے جتنے محدثین ہیں اور کبار علماء ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس بندے کی سورہ فاتحہ بھی مس ہو گئی، دوسرا قیام بھی مس ہو گیا، یہ آ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوا، دو ارکان مس ہو جانے کی وجہ سے اس کی رکعت مکمل نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ولا تعود، تو کیا یہ لفظ تعود ہی ہے؟ اس پر ایک بحث ہے کہ یہ لفظ تعود نہیں ہے، تعد ہے، تعود ہے، تعودہ ہے، کیا ہے؟ اور ہر ایک کی اپنی اپنی اس میں دلائل ہیں۔ تو ہمارا رجحان زیادہ اسی جانب ہے کہ چونکہ سورہ فاتحہ بھی رہ گئی اور قیام بھی رہ گیا، اس بنیاد پر وہ رکعت مکمل نہیں ہے۔ اور ایک اور اصول بھی ہے، فقہی اصول یہ ہے کہ جہاں اتمام اور نقص کا معاملہ ہو، یعنی کسی چیز میں، کسی فرض میں ایک جانب کسی چیز کے مکمل ہونے کا احتمال ہے اور ایک کسی چیز کے نقص کا احتمال، تو انسان کو مکمل کی طرف جانا چاہیے، نقص کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ تو اتمام کس میں ہے کہ بندہ اٹھ کر رکعت مکمل کرے، اور نقص کس میں ہے کہ وہ اپنے قیام اور سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر سمجھے کہ میری رکعت مکمل ہوگی۔ اس لیے زیادہ درست موقف اسی جانب جاتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو واجب قرار دیا اور قیام بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، اس لیے اس بندے کی یہ رکعت نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ علماء کے درمیان اسی ایک حدیث کی وجہ سے، اور دیگر بہت ساری اور روایات بھی، لیکن بنیادی حدیث یہ ہے جس کی وجہ سے مدرک الرکوع اس کو کہتے ہیں، جو بندہ رکوع میں شامل ہوا آیا اس کی رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پر ایک اختلاف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ کچھ ساتھی انتظار کرتے ہیں کہ امام اگر سجدے میں ہے تو وہ سجدے سے اٹھ کر اگلی رکعت میں کھڑا ہو جائے تو تب وہ جماعت میں شامل ہوں۔ یہ درست نہیں جو حدیث بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں امام کو پاؤ اس حالت میں نماز میں شامل ہو جاؤ، جو ملے وہ پڑھ لو،
اور جو رہ جائے اس کو اٹھ کر مکمل کرو. اب یہ اللہ کا فضل ہے، ایک طرف تو آپ سے نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، تو وہ اٹھ کر مکمل کرنا ہے. تو جو اضافی مل رہا ہے اس کو تو اختیار کرنا چاہیے، یعنی سجدے اضافی مل رہے ہیں نا، اس رکعت کو تو دوبارہ پڑھنا ہے. تو جو امام کے ساتھ اضافی مل رہا ہے اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے.